السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ سورۃ المائدہ چھٹا پارہ ہے، 71 آیات ہو گئی ہیں۔ آج ہم نے 72 یعنی 72 نمبر آیت پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ والمسیح ابن مریم، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم ہی ہے، استغفر اللہ۔ وقال المسیح، اور کہا مسیح نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ انما یشرک باللہ، بے شک جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس تحقیق حرام کر دی اللہ نے اس پر جنت، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وقنا عذاب النار، وما للظالمین من انصار، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار۔ لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، نعوذ باللہ بے شک اللہ تعالیٰ تیسرا ہے تین میں، وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں کوئی معبود مگر معبود ایک ہی، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر نہ وہ باز آئے، اما یقولون، اس سے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو البتہ ضرور چھوئے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب دردناک۔ افلا یتوبون، کیا پس نہیں وہ توبہ کرتے، الی اللہ، طرف اللہ تعالیٰ کی، ویستغفرون، اور وہ بخشش مانگتے اس سے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ والمسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح ابن مریم الا رسول مگر رسول، لقد خلت من قبلہ رسول، تحقیق گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول، وام صدیقہ، اور اس کی ماں سچی ہے، کانا یاکلان طعام، وہ دونوں کھاتے تھے کھانا۔ انظر دیکھو، کیف نبین لہم الآیات، کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے احکام یا نشانیاں۔ ثم انظر، پھر دیکھو، انا یوفکون، کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو نہیں اختیار رکھتے تمہارے لیے نقصان کا اور نہ ہی نفع کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ قل، کہہ دو، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، نہ تم زیادتی کرو اپنے دین میں غیر الحق کی، ناجائز، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو اہواء، خواہشات کی، قوم، اس قوم کی، قد ضلوا، جو گمراہ ہو چکی ہے، من قبل، پہلے ہی، وضلوا کثیرا، انہوں نے گمراہ کیا بہت زیادہ کو، وضلوا عن سواء السبیل، اور گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے۔ لعن الذین، لعنت کی گئی ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، زبان کے ذریعے داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ زیادتی کرتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر، اور وہ تھے نہیں منع کرتے برائی سے، فعلوا، جو وہ کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم، تو دیکھے گا اکثر کو ان میں سے، یتولون الذین کفروا، وہ دوست بناتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، البتہ برا ہے جو آگے بھیجا انہوں نے اپنی جانوں کے لیے، ان سخط اللہ، کہ ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ علیہم، ان پر، وفی العذاب، اور عذاب میں ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اگر وہ ایمان لے آتے اللہ تعالیٰ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وما انزل علیہ، اور جو اتارا گیا اس کی طرف، متخذوہم، نہ وہ بناتے ان کو اولیاء دوست، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، البتہ تو ضرور پائے گا زیادہ سخت لوگوں کو دشمنی میں ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرک اور یہودی بہت سخت ہیں دشمنی۔ ولا تجدن اقرب مودۃ، البتہ تو ضرور پائے گا ان میں سے زیادہ قریب مودۃ، محبت میں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، الذین قالوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کہا، انا نصارا، بے شک ہم عیسائی ہیں، ذالک بان منہم قسیسین، یہ اس لیے کہ ان میں سے بعض عالم ہیں، و رہبان، اور راہب ہیں،
वअन्नहुम ला यस्तकबिरून, ये कि वो तकब्बुर नहीं करते। अब इसमें ये पहले तो तौहीद के बारे में आ गया कि वो 3 खुदा कहते थे। 2 ग्रोह थे ना, एक कहते थे हज़रत अल्लाह ताला, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम, इन तीनों को खुदा मानते थे। बाद कहते अल्लाह ताला, हज़रत ईसा और हज़रत मरियम, इनको मानते थे। तो कहा तुम ज़्यादती बेकार ना किया करो, हक़ मबूद तो सिर्फ़ एक ही है। और हज़रत ईसा भी बाकी रसूलों की तरह रसूल ही हैं। वो भी जैसे बाकी दुनिया से गए और अल्लाह ने उनकी पैदाइश की, जैसे इस तरह इनकी पैदाइश हुई है, ये भी दुनिया से चले जाएंगे। उनकी माँ सच्ची थी, यानी जो तुम उसकी माँ को भी मबूद मानते हो, हज़रत ईसा को भी, तो वो तो हज़रत ईसा तो एक रसूल है और उनकी माँ पैदाइश हुई है उनके ज़रिए, तो वो भी सच्ची थी। दोनों खाना खाते थे, यानी तुम उनको मबूद मानते हो तो मबूद तो खाने पीने से नियाज है, बेनियाज है। वयुतिम वला युतम, वो खिलाता है, खिलाया नहीं जाता। तो ये तो खाते थे खाना। देखो हम कैसे निशानियाँ बयान करते हैं, फिर गौर करो कहाँ बहकाए जा रहे हो। यानी फिर भी सबक नहीं सीखते हो कि तुम सोचो आम तुम्हारे पीर तो कहते हो इतने दिन खाना नहीं खाते, ऐसे करते हैं, खाने पीने से बेनियाज हैं। तो जिनको तुम मबूद मान रहे हो तो वो तो खा पी रहे हैं, तो वो कैसे मबूद हो सकते हैं। कह दो तुम अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत करते हो नफ़े नुकसान का इख्तियार नहीं रखते तुम्हारे लिए। नफ़े नुकसान का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। और अहले किताब दीन में नाजायज़ ज़्यादती ना करना, उन कौमों की ख्वाहिश की पैरवी ना करना जो कि रास्ते से भटक चुकी हैं और लोगों को भी गुमराह कर रही हैं। यानी यहूदी और ईसाई दोनों हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहने वाले या हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहने वाले खुद भी रास्ते से गुमराह हो चुके हैं, दूसरों को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मोहतात हो जाओ कि उन लोगों पर जो बनी इसराइल हैं उनमें से जिन्होंने कुफ़र किया। सारे एक जैसे नहीं हैं, पीछे हमने पढ़ा उनमें से भी एक जमात है जो रातों को क़याम करती है, या उनमें से एक जमात ऐसे है कि उसके पास एक दिनार भी रखे ना अमानत तो वे वापस लौटा देंगे, ऐसे भी हैं। और बाद ऐसे हैं कि वापस नहीं लौटाते, और बाद ऐसे हैं रातों को उठते नहीं, क़याम नहीं करती, यानी उनका ईमान नहीं है। तो कहा कि जो लोग काफिर हैं ना बनी इसराइल में से, उन पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने भी, दोनों के ज़रिए अल्लाह ने उन पर लानत कर दी। कि यानी रसूल आके कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से लानत है उन पर। आम इंसान को हक़ नहीं है, वो ख़ुद भी नहीं कहते कि लानत है तुम पर, अल्लाह की लानत है। अल्लाह को लानत भेजने का हक़ है, हम में से किसी को लानत भेजने का हक़ नहीं है। यहाँ तक कि नबी पास जब इतनी तकलीफ़ में थे, हज़रत इब्राहीम को जब आग में फेंका जाने लगा, कहा कि मदद मतलब मांग लें, अब कर लें, फ़रिश्ते मदद करते हैं। कहा नहीं, अल्लाह हमें काफ़ी है, वो जानता है हमारे हाल को, वही हमारी मदद करेगा। तो रसूलों के ज़रिए, रसूलों की ज़ुबान के ज़रिए लानत की गई, क्योंकि वो नाफरमानी करते थे, ज़्यादती करते थे। और ये सबसे बड़ा उनका फ़ेल था, वो किसी को बुराई करते देख के मना नहीं करते थे। वो कहते थे इनका मामला इनके साथ, हम भी यही कहते हैं ना, छोड़ दो इनके हाल पे। तो जो मना नहीं करते, जब तुम अमर बिन मारूफ नहीं है मुनकर करना छोड़ दोगे, कल भी हमने हदीस पढ़ी, तो तुम पर अल्लाह की तरफ से ऐसी ऐसी बीमारियाँ आएंगी, तशख़ीस नहीं होगी, तुम दुआएं करोगे दुआएं कबूल नहीं होगी, और तुम पर कहत भी आएगा। और तो अक्सर को देखता है जो काफिरों को दोस्त बनाते हैं उनमें से, यानी अक्सर लोग ना गैर मुस्लिम के साथ इसलिए दोस्ती करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी इज़्ज़त और हमारा सारा जो माश का मामला है ना वो उनके ज़रिए चलता है। अगर हम उससे दोस्ती छोड़ देंगे तो हमारा मामला जो है वो ठप हो जाएगा। हालांकि जब सूद बंद हुआ था तो मुसलमानों ने बंद किया था ना, फिर किस तरह उनकी माशी तरक्की हुई, हमारे सामने सारी हिस्ट्री है। हम हिस्ट्री से भी नहीं सीखते, कुरान की बातों को वो कहते थे ये पहलों की कहानियाँ हैं, और जब हिस्ट्री देखते हैं तो कहते हैं वो दौर था ना, वो अमल हो सकता था, वो अमल नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें हैं अमल ना करने के बहाने, कि हम तवीलें कर करके अपने आप को ना बरी कर लेते हैं कि शायद हम अब आज़ाद हो गए हैं। तो जो काफिरों को दोस्त बनाते हैं, अलबत्ता बुरा है जो आगे भेजा उनकी जानों ने कि अल्लाह उन पर नाराज़ हो गया। अल्लाह ने मना कर दिया था कि यहूदी और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो अल्लाह ताला उनसे नाराज़ है और अज़ाब में हमेशा रहने वाले हैं। अगर वो अल्लाह ताला पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान मजीद पर जो उतारा गया उसको, यानी कुरान मजीद पर ईमान ले आते, तो फिर काफिरों को दोस्त ना बनाते। लेकिन अक्सर उनमें से हैं ही फासिक, यानी कह देते हैं ईमान लाए, लेकिन ईमान लाने के बाद अल्लाह के काम पे अमल नहीं करते हैं वो, तो ये अक्सर उनमें से फासिक हैं। हाँ अलबत्ता ये अल्लाह ताला ने पहले बता दिया कि यहूदी जो है ना वो बड़े सख्त दुश्मन है, यहूदी और मुशरिक, इनसे तौहीद बर्दाश्त नहीं होती। ईसाई जो है ना किसी हद तक कदरे करीब हैं मुसलमानों के, लेकिन जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई जंग होती है तो यहूदी और ईसाई एक हो जाते हैं, फिर वो दुश्मनी उनके साथ ही बराबर का साथ देते हैं, वो मुसलमानों का साथ नहीं देते। लेकिन आम हालात में वो मुसलमानों के इतने ख़िलाफ़ नहीं हैं ईसाई जितने के यहूदियों में। वल्लाह आलम यहूदियों में इतनी क्यों सख्त है दुश्मनी, अल्लाह ही जानता है, क्योंकि वो भी मुशरिक थे। हज़रत उज़ैर को हाँ बुग़्ज़, तो बुग़्ज़ तो इनमें भी था, ईसाइयों में भी बुग़्ज़ था। अल्लाह ने कहा ना उनके दरमियान हमने कीना और बुग़्ज़ डाल दिया उनकी नाफरमानी की वजह से। लेकिन
کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح الفاظ میں آتا ہے نا کہ میں تمہیں اپنے بعد میں عامل رسول کی خوشخبری بھی سناتا ہوں جس کا نام محمد ہوگا. تو عین ممکن ہے کچھ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کا نام بھی سننے کے بعد وہ زیادہ ہی مان لیں یہودیوں کی نسبت. تو یہ تو کسی حد تک پہنچ گئے، تحقیق تک وہ لوگ نہیں پہنچے. وجہ بتا دی کہ ان میں سے بعض عالم ہیں اور بعض راہب ہیں. یعنی جو راہب بھی ہے نا، جو صحیح معنوں میں راہب ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کٹ کے ذرا الگ وقت گزارتے ہیں. یہ راہب وہ ہوں گے جو موتقف ہو جاتے ہیں، اعتکاف کر لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے. اور ایک راہب ہیں جنہوں نے رہبانیت اختیار تو کی لیکن اس کا حق ہی نہیں ادا کیا. تو یہ جو وجہ بتائی، یہ صحیح والے راہب کی وجہ بتائی ہے کہ عالم اور راہب ہیں، اس وجہ سے وہ اتنی دشمنی نہیں رکھتے. اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی جو سمجھ جاتے ہیں انہیں تکبر نہیں آتا. جیسے نجاشی 7واں پارہ جب شروع ہوگا نجاشی کے حوالے سے ہی ہے کہ نجاشی علاقے جب اس کے دربار میں لوگ چلے گئے ہیں تو اپنی قوم سے ڈرتا ہوا تکبر میں اڑا رہتا، تو جعفر طیار کی تقریر سے متاثر نہ ہوتا. تو متاثر ہو کے وہ ایمان لے آئے. تو کہہ رہے تھے کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم یہ تو امید رکھتے ہیں اللہ ہمیں بخشتے، لیکن ہم ایمان نہ لائیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو چونکہ عالم اور راہب تھے اس لیے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور جعفر کے گروہ کو واپس نہیں بھیجا ان کے کہنے پہ. اب 13واں پارہ دیکھ لیں. سورۃ العقد ہماری جاری ہے. 16 آیات ہو گئی ہیں، 17 آج ہم نے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انزلہ اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، مان پانی، فصالت اودیتیں بقدرہا پس بہہ نکلے نالے، بقدر اندازے سے، فاحتمل پس اٹھا لایا، سیلہ نالا، زبدن جاگ، رابین پھلی ہوئی. اگر اس طرح دیکھیں نا فصالت اودیتن، یہ بھی مطلب ہے کہ بہہ گیا پانی وادیوں کی طرف، نالے کی صورت میں، یعنی بہہ نکلے نالے، یہ اس طرح گیا وادیوں کی طرف کہ نالوں کی صورت میں. اور پھر اٹھا لایا نالا، جاگ پھولی ہوئی. وَمِمَّا یوقدون، اور اس میں سے یوقدون وہ جلاتے ہیں، علیہ اس پر، پھر ناری آگ، ابتغاء چاہتے ہوئے، حلیتاً زیورات، اور متائن یا سامان اس جیسا، یا سامان بس یا سامان فائدے کا بریکٹ میں لکھ لیں. زبدن جاگ، مثل اس جیسی، کذالک اسی طرح، یضرب اللہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، حق کا حق کو، والباطل اور باطل کو. فَأَمَّا الزَّبَدُ پس لیکن جو جاگ ہے، فَيَحْزُ پس وہ جاتی رہتی ہے، جفا خشک ہو کر. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ اور جو نفع دیتا ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ پس وہ ٹھہرا رہتا ہے، فی الارض زمین میں، کذالک اسی طرح، یضرب اللہ الامثال بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں. یعنی جب سونے کو خالص کرنے کے لیے آگ میں جلاتے ہیں، اوپر پر جو جاگ میل ہوتی ہے وہ اتارتے چلے جاتے ہیں، جو فائدہ ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے. عام حالات میں دیکھیں اگر آپ کو شربت وغیرہ بناتے ہیں کوئی، تو اوپر جاگ آتی ہے نا، وہ آپ اتارتے جاتے ہیں. گڑ کا جب چاشنی نکالتے ہیں جاگ نکال دیتے ہیں، اصل چیز جو وہ رہ جاتی ہے. یعنی حق جو ہے وہ رہ جاتا ہے، وہ جم جاتا ہے،
جیسے آئے گا کہ ناپاک کلمے کی مثال ناپاک درخت کی طرح ہے، جس کی کوئی ہے ہی نہیں جڑ زمین کے اندر، وہ اکھڑ جاتا ہے، قرار ہی نہیں ہے اسے۔ لیکن جو پاک کلمہ ہے وہ پاک درخت کی طرح، یعنی کھجور کے درخت کی طرح ہے، جو کہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور وہ ہمیشہ سدا بہار ہے۔ اس طرح ایمان وہ ہے نا، نہیں بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہرحال میں تو بہار ہو یا خزاں ہو، یعنی اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، لیکن لا الہ الا اللہ جو موسم کا کسی کا پابند نہیں ہے، یہ فصل گل و لالا کا پابند نہیں ہے کہ فصل میں آ کے ہوگا تو ہوگے گا۔ ایمان ہمیشہ ہی اپنی روشنی پھیلاتا رہتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے۔ للذین استجابوا لربہم، ان لوگوں کے لیے استجابوا جنہوں نے کہا مانا، ربہم اپنے رب کا، حسنہ اچھائیاں ہیں، والذین اور وہ لوگ لم نہیں جنہوں نے کہا مانا اس کا لو انہم لہم، اگر یہ کہ ہوتا ان کے لیے ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ومثل معہ اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور، لافتدوا البتہ وہ فدیے میں دیتے اس کو، ایسے ہی لوگ ان کے لیے سوء حساب برا حساب ہے، لما حسبنی حسابا یسیرا، فمأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، استغفر اللہ، وبئس المہاد اور برا ہے ٹھکانہ۔ یعنی دو جملوں میں سارا کچھ بتا دیا کہ جب اپنے رب کا کہنا مانتے ہیں وہ اچھائیاں اچھائیاں، دنیا بھی حسنہ آخرت بھی حسنہ، لیکن جو نہیں کہنا مانتے اس دن وہ چاہیں گے فدیے میں سب کچھ دے دیں۔ میں نے حدیث بھی سنائی تھی، کچھ دن اللہ تعالیٰ کہے گا، پوچھے گا بندے سے کہ کیا مجھے مطلب جو کوئی زمین میں تمہارے پاس تھا، مال اولاد وغیرہ سب کچھ آج دے دے گا مجھے کہ تو عذاب سے چھٹکارا؟ میں وہ کہے گا ہاں۔ کہ دنیا میں تمہیں میں سے ایک ہی مانگی تھی چیز، صرف یہ کہ میری فرما برداری کر دو، یہ تو میں نے کچھ مانگا ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے تم نے میرا انکار کیا، یہ میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا تھا، اس سے تم نے میرے تک پہنچنا تھا، لیکن تم نے میرے تک پہنچنے کی بجائے اسی میں گم ہو گئے، تم نے اسے اپنا مقصد بنا لیا، تو آج تم کہتے ہو سب کچھ دینے کو تیار ہو، تو مجھے تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہیں پہ توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے بن جائیں۔ افمن یعلم، کیا پس وہ شخص جو جانتا ہے، انما انزل علیک، یہ کہ جو اتارا گیا علیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، حق ہے، کا من اس کی مانند ہو سکتا ہے، وہ اعمیٰ جو اندھا ہے، انما یتذکر، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب عقل والے، الذین وہ لوگ، یوفون بعہد اللہ پورا کرتے ہیں وعدہ اللہ تعالیٰ کا، لا ینقضون المیثاق اور نہیں وہ توڑتے پکا وعدہ، والذین یصلون اور وہ لوگ جوڑتے ہیں،
یا لکھ لیں صلہ رحمی کرتے ہیں، بریکٹ میں ایک چیز کرنا، دونوں نہیں ہوتے، ترجمہ سمجھ پھر آپ دونوں سناتے ہیں نا۔ ماں امر اللہ، جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، بھی اس کے ساتھ یوصلہ کے جوڑا جائے، و یخشون، اور وہ ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، و یخافون، اور وہ ڈرتے ہیں، سوء الحساب، برے حساب سے۔ ایک سیکنڈ، چلیں بس اتنا ہی رکھیں، پھر اگلی آیت ذرا لمبی ہے۔ تو یہ تشریح تقریباً ہو ہی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ جو کوئی یہ جان لیتا ہے کہ جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا حق ہے، اور جو انتا ہے یعنی جو ہدایت پاتا ہے اور جو نہیں پاتا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے مثالیں تو بیان کر دی ہیں، صرف عقل والے سے نصیحت حاصل کریں گے۔ اور وہ کون ہیں؟ جو وعدے پورے کرتے ہیں اور اللہ کے، اور جو پکا وعدہ کیا وہ بھی توڑتے نہیں ہیں۔ پکا وعدہ یہ تھا جو پہلے عہد لیا، وہ عہد الست ہے۔ پکا وعدہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، پہلا وعدہ یہ تھا۔ پھر آگے آتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرو گے، سارا کچھ، لیکن پکا وعدہ وہ توڑ دیتے ہیں، یعنی توحید پہ قائم نہیں رہتے، اور وہ جوڑتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے اس کے ساتھ جوڑا جائے، یعنی غیر مسلم کے ساتھ دوستی نہ رکھی جائے اور مسلموں کے ساتھ دوستی رکھی جائے۔ یا رشتہ داروں کے بارے میں ہے کہ رشتہ داروں کے بعد کہا گیا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ حدیث میں ہے نا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ اور رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اور صلہ رحمی یہ ہے کہ ظالم رشتہ دار پر عنایت کی بارش کر۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے جو اچھا کرے اسے اچھا کرے، صلہ رحمی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ظالم رشتہ دار پر عنایت کی بارش کر، یہ جو ہے وہ صحیح والی بات۔ اب نواں پارہ اور یہ سورۃ اعراف ہے۔ 117 کیا کر رہی ہیں؟ 129 ہو گیا، 130 پڑھنی، 128 ہو گیا، 129 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، انہوں نے کہا، اوذینا، ہمیں تکلیف دی گئی، ہمیں تکلیف دی گئی، من قبل، اس سے پہلے، ان تاتینا، کہ تو آئے ہمارے پاس، ومن بعد، اور بعد اس کے، ما جیتنا، جو تو آیا ہمارے پاس۔ یعنی کیا کس طرف اشارہ ہے؟ پیچھے ہم پڑھا ہے کل، اگر سبق آج سنانا تو یاد تو کیا ہی ہوگا نا، کون سی تکلیف ہم پہلے دیے گئے؟ ہاں جی، حضرت موسیٰ سے پہلے بھی یہی تکلیف دی جاتی تھی کہ بیٹوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ کہا کہ اب کیا فائدہ ہوا، ہم تیرے پر ایمان بھی لے آئے ہیں تو ہمیں کیا، پہلے بھی یہی تکلیف دی گئی تھی۔ قالا، کہا، عسیٰ، امید ہے، ربکم، تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، کہ وہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور جانشین کرے تم کو، فی الارض، زمین میں، فَيَنْظُرَ، پس وہ دیکھے، کیف تعملون، کیسے تم عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، البتہ تحقیق ہم نے پکڑ لیا آل فرعون کو، بِالسِّنِینَ، قحط کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور کمی سے پھلوں کی، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ 130 آیات ہو گیا، نمبر تو آیت کا جلدی سے پڑھا جاتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ، پس جب آتی ہے ان کے پاس، حسنۃ، اچھائی، قالوا، وہ کہتے ہیں، لنا ھذہ، ہمارا حق ہے یہ، ہمارا حق ہے یہ، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر پہنچتی ہے ان کو برائی، اگر پہنچتی ہے ان کو برائی، یطیروا، وہ نعوذ باللہ نحوست خیال کرتے ہیں بے موسیٰ علیہ السلام کی، وہ نحوست خیال کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی،
ومن معہ اور جو اس کے ساتھ ہیں، الا سنو جی، انما طعام عند اللہ، بے شک ان کی نصرت اللہ کے پاس سے ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ وقالوا، انہوں نے کہا، مہما تاتینا بھی، جو کچھ تو لے کر آیا ہمارے پاس، مہما کا مطلب جو کچھ، بھی جس کے ساتھ، جو کچھ تو آیا ہمارے پاس جس کے ساتھ، من آیتن کسی نشانی کے، لتسحرنا بہا تاکہ تو جادو کر دے ہم پر اس سے، فما نحن لک بمؤمنین، پس نہیں ہم تیرے لیے ایمان لانے والے، پس نہیں ہم تیرے لیے ایمان لانے والے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، پس ہم نے بھیجا ان پر طوفان، والجراد اور ٹڈیاں، والقمل اور جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات، نشانیاں ہیں تفصیل والی، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ تھی قوم مجرم۔ ولما وقع علیہم الرجز، پس جب واقع ہو گیا ان پر عذاب، قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ علیہ السلام دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس کا جو وعدہ کیا اس نے تیرے ساتھ، لئن کشفت عنا الرجز، البتہ اگر تو ہٹوا دے ہم سے عذاب، لنؤمنن لک، البتہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تیرے لیے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، ہم ضرور بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، بس جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب، إِلَىٰ أَجَلٍ، مدت تک ہم بالغوہ، جس کو وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، اس وقت وہ توڑ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے آزمانے کے لیے پہلے تو انہیں نعمتوں سے نوازا، جو پہلے پارے میں ہم نے پڑھے، یہاں اب عذاب دے دے کے اللہ نے آزمایا کہ شاید کسی طریقے سے، یعنی خوشحالی بھی دی، تنگی بھی دی کہ شاید یہ رجوع کر لیں، لیکن جب عذاب آتا تھا تو حضرت موسیٰ سے کہتے تھے دعا کر، اور جب اور وعدہ کرتے تھے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان بھی لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے، لیکن جو ہی دیکھتے تھے اب عذاب آ گیا تو حضرت موسیٰ سے کہ دعا کر دے، اگر عذاب ہٹ گیا تو ہم ایسا کر لیں گے، لیکن ہر دفعہ یعنی 6-7 عذاب جو ہیں ہر دفعہ یہی وعدہ کیا، ہر دفعہ وعدہ توڑ دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھتے ہیں مدت پوری ہونے والی ہے، ہم دور کر دیتے تھے تو اس سے خود وعدے کو توڑ دیتے تھے۔ بس اتنا ہی رکھیں کیونکہ لفظ آج ذرا مشکل بھی ہیں اس میں۔ ناظرہ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما دے کہ ہم اللہ کے صحیح فرما بردار بندے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام دے دے، اور اس کی تیاری ہم نے یہیں پہ کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اس کی صحیح تیاری کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔